بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا ہے۔ سورہ انبیاء، سورہ یونس اور سورہ صفات میں آپ کا ذکر مبارک ملتا ہے۔ آپ عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے، جس شہر کی طرف آپ کو نبی بنا کے بھیجا گیا۔ اس کی آبادی 1,00,000 سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتے اور خدائے واحد کی پرستش کی دعوت دیتے۔ اس بات کی وجہ سے قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ آخر قوم کی مخالفت سے تنگ آ کر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر بستی سے باہر نکل گئے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد بستی والوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یونس عذاب کی پیشن گوئی کر گئے ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اس معاملے پہ غور کیا جائے۔ ان کی مشورے میں یہ طے پایا کہ اگر حضرت جمعرات کے دن بستی سے باہر چلے گئے تو سمجھیں گے کہ صبح ہم پر یقیناً عذاب آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی سے باہر نکل گئے اور صبح کے وقت عذاب کے ساتھ ظاہر ہونے لگے، تو انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے حضرت یونس کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر جب ان کو نہ پایا تو وہ ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ اس میدان میں تمام بستی والے جمع ہو کر استغفار اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ اس میدان میں بچے، عورتیں اور سب جانور بھی جمع تھے، اور انہیں ٹاڑ کے کپڑے پہن کر عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے معافی مانگنا شروع کر دی، اور پورا میدان رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان سے عذاب ہٹا دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ ان کی قوم پر عذاب آئے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نہ کیا، اور قوم کی توبہ قبول کر لی۔ اس بات کا حضرت یونس کو علم نہ تھا، اس لیے ان کو یہ فکر لاحق کی اگر میں بستی میں واپس گیا تو لوگ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیں گے، کیونکہ ان کی بستی میں یہ قانون تھا کہ جو جھوٹا آدمی ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس بنا پر حضرت یہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے یہاں تک آپ بحر روم کے کناروں تک پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے ایک کشتی دیکھی جو جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ اس پر سوار ہو کر روانہ ہونے لگے۔ جب کشتی سمندر کے بیچ پہنچی تو وہ رک گئی، اور ملاح نے کہا اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ نہیں اترے گا تب تک کشتی نہیں چلے گی۔ تو حضرت بولے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، مجھے سمندر میں ڈال دو۔ اور یہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کرنے میں اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، بلکہ خود ہی ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ کام اگرچہ فی نفس ہی جائز تھا، مگر انبیاء کرام کی شان نہ تھا۔ کشتی والے چونکہ آگ کو جانتی تھی، اس لیے آگ کو پانی میں ڈالنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اسی لیے آگ کو پانی میں ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ ترک کر دیا۔ چنانچہ کئی مرتبہ آگ کے لیے کرا ڈالا گیا،
ہر مرتبہ آپ کا نام نکلا لوگوں نے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے منہ کھولے کھڑی تھی، اس نے اللہ کے حکم سے آپ کو نگل لیا، لیکن حضرت برابر اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اگر آپ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ہر پناہ چاہنے والے کو پناہ بخشتا ہے۔ حضرت یونس اللہ کی مرضی معلوم کیے بغیر بشتی چھوڑنے پر شرمندہ ہوئے، چنانچہ پانی اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں بے ساختہ پکار اٹھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کی اور اس غم سے آپ کو نجات دی، مچھلی کے پیٹ سے نکال کر آپ کو ایک میدان میں ڈال دیا اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ بعض روایت کے مطابق ایک بکری کا انتظام ہوا جو آپ کو آ کر دودھ پلاتی تھی۔ حضرت یونس کہ اپنی قوم سے روانہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نہیں بھیجا، لیکن جب قوم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے تو وہ سب میدان میں آ کر اللہ سے استغفار اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب دور کر دیا۔ جب حضرت یونس تندرست ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے تو وہ ان کے انتظار میں تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کے اثار دیکھ لیے تھے، اس لیے سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک خوب امن و چین سے رہے۔ اسی طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو میں خوب رزق دوں گا اور خوب برکتیں عطا کروں گا۔ چنانچہ حضرت یونس کی قوم سے وہ تمام عذاب اور تکلیف دور ہو گئی جو حضرت یونس کی بد دعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہوئی تھی۔ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بڑی کارآمد دعا ہے۔ اب بھی جب کوئی مصیبت، آفت یا کوئی تکلیف ہم پہ نازل ہوتی ہے تو ہم یہ دعا اور اس کی برکت سے اس آفت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آج اس کرونا وائرس جس سے زد میں پورا انسانیت اور امت مسلمہ اس کی وجہ سے پریشان بے حال و حال ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حضرت یونس علیہ السلام کے صدقے سے اور اس پیاری آیت مبارکہ کے صدقہ سے ہم اس کرونا وائرس جیسی آفت سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو محترم سامعین کرام، آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے۔ اب آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔